قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر الذین اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ حضرات گرامی قدر، علماء کرام، دوستو، ساتھیو، عزیزو، آج کی یہ رسم جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کی طرف سے سجائی گئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جماعت کے لیے، ان کے کارکنان کے لیے، ہر فرد و بشر کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا سما کر دے۔ اس مسجد کے ساتھ بچپن کی بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور یہ مسجد سالہ سال سے کتاب و سنت کی دعوت کا مینارہ نور۔ اس علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا یہ گھر اردا گرد کے ماحول کو بقع نور بنائے ہوئے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو تا قیامت سلامت رکھے، اور اس کے آباد کاروں کو، معاونین کو اتنی شاندار تعمیرات کرنے والوں کے گھر اللہ جنت میں بنا دے کہ نبی محترم کا ارشاد گرامی کہ من بنا مسجد للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے۔ بحمد اللہ تعالی جنہوں نے اللہ کے لیے یہاں ایک اینٹ بھی لگائی ہے، ایک بندہ بھی اس مسجد میں جب تک سجدہ کرنے والا باقی رہے گا، ایک اینٹ لگانے والے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے، گڑھی گوندل کے حوالے سے، دوسری جو بڑی حسین یادیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ مولانا محمد خان نجیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یادیں، بچپن جوانی کے وہ دن ان کے ساتھ جہاں آتے، دیگر پروگراموں میں، تنظیمی امور میں گزرے، اور بالآخر ان کی شہادت کے بعد ان کی میت کے ساتھ ہم یہاں آئے اور انہیں سپرد خاک کر کے چلے گئے۔ اللہ کے دین کا وہ سپاہی جہاں لیٹا ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے تمام اعزاء و اقارب جو یہاں موجود ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، سب کے لیے وہ ایک آئیڈیل انسان تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ وابستگی کا سلسلہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب یہ قلعہ لچھمن سنگھ والا دھماکہ ہوا تو اگلے ہی دن ہم وہاں موجود تھے۔ مکرم عثمانی صاحب میرے بھائی یہ بھی وہاں موجود تھے احتجاج میں۔ مجھے یاد ہے کہ خان نجیب صاحب کو غسل دینے میں شامل تھا، اور ہم مولانا عبدالقادر روپٹی صاحب مرحوم کی مسجد میں انہیں غسل دے رہے تھے، کیونکہ وہ اسی رات موقع پہ شہادت پا چکے تھے، اور اگلے دن مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ وہ شہید ہوئے تھے، لیکن یہ اسی رات ہی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ تو جب ہم نے غسل دیا تو یہاں یہ اشارہ ان کی کٹی ہوئی تھی، بم کا کو بہت بڑی کرچی یہاں لگی تھی، اور یہ سارے کا سارا ایریا کٹ گیا ہوا تھا، پورا جسم برود سے
اور بمبوں کی کرچیوں سے زخمی تھا، لیکن یہاں یہ شادہ کٹی ہوئی۔ اور مجھے اس کے بعد بھی وہ شعر یاد آیا کہ بادشاہی جو ہو تیری حضور مالک، اے شہید بادشاہی جو ہو تیری حضور مالک، کہنا میرے ساتھی سوکھتا جاں کچھ اور بھی ہیں، ان رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی۔ خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جس کا خون اللہ کے راستے میں گیا اور وہ رائے گا نہیں گیا۔ آج بھی پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں علامہ احسان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی پوری ٹیم جو اس وقت زخمی ہوئے اور کچھ شہید ہوئے، ان کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے۔ ان کے ذاتی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی عظمت کو لے کے جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، کتاب و سنت کی دعوت جو ان کا بیانیہ تھا، اور کتاب و سنت جو ان کی دعوت کا اصل مدعا تھا، مقصد تھا کہ پوری دنیا کتاب و سنت کا غلغلہ مچ جائے، تنتنا مچ جائے، اور پوری دنیا میں کتاب و سنت کا پرچم سر بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا سر بلند کیا ہے کہ آج تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی یادیں تازہ ہیں، اور یہ یادیں قیامت تک بنی نوع انسان میں، مسلمانوں میں، توحید پرستوں میں زندہ رہیں گی انشاءاللہ، تابندہ رہیں گی۔ دل کی باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں جب ہم پہنچے ہیں تو وہ سارا نقشہ اور منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ دوستو، جماعت نے ایک بہت بڑی قربانی دی، معمولی قربانی نہیں، بہت بڑی قربانی دی، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے شہدائے اسلام کی قربانیوں کو قبول و منظور کرے۔ قربانی سے بات آگے بڑھتی ہے۔ میں قاری صاحب محترم سے پوچھ رہا تھا کہ موضوع عنوان کیا ہے، تو شہادت فاروق اعظم کے حوالے سے مجھے بتایا گیا، تو پہلے اپنے شہداء کا تذکرہ آ گیا، اور پھر اس سے بڑے اپنے شہید کا تذکرہ بھی کچھ تھوڑا آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ سے جو سچی جستجو کرتے ہیں نا، سچی آرزو جن کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ جن کا عشق صادق ہو وہ یوں فریاد کرتے ہیں، منہ پہ مورے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی، عرش معلیٰ تک جاتی ہے، دل کی صدا یہاں سے نکلی ہوئی صدا عرش معلیٰ کو ٹکراتی ہے، اور اجابت خداوندی بحر استقبال قبولیت کے لیے زمین پہ اتر آتی ہے۔ آج بھی آپ سچے دل سے یہ دعا کریں گے تو آپ کی دعا مقبول ہو جائے گی۔ جیسا کہ عثمانی صاحب بڑے شاندار انداز میں ذکر کر رہے تھے جناب ایوب علیہ السلام کے صبر کا، بیماروں کا، مشکلات کا، کہ مشکلات ہی سے گزر کے کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہوں اور قبر تک میں سونے کے چمچے ہی سے کھاتا جاؤں، تو یہ بندہ کبھی بھی دنیا میں مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا۔ دانہ جو گل گلزار ہوتا ہے وہ پہلے خاک میں مل جاتا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹی کی نظر کر دیتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، پھر گٹھلیوں کو پھاڑنے والے مالک کو رحم آ جاتا ہے، اور پھر اس دانے کو پھاڑ کے پودا بنا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات برگد کا درخت آپ نے دیکھا، بوڑ کے درخت آپ نے دیکھے، اپنی جسامت اور قدامت سے 4 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ کس نے یہ بنایا؟ وہ ایک دانہ جس نے زمین میں اپنے آپ کو گلا دیا تھا، مار دیا تھا، اپنے آپ کو دفن کر دیا تھا، اپنی موت کو قبول کر لیا تھا، اس کے اوپر اللہ نے کتنے 4 چاند لگا دیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا درخت جب پروان چڑھتا ہے، اسلام کا درخت جب پروان چڑھتا ہے، تو قرآن کن الفاظ میں اس درخت کا ذکر کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطا، اس درخت کا ذکر کیا کہ جس کی جڑیں زمین کے پتال موجود ہیں. کزرع اخرج شطا فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيما. ماشاء اللہ مولانا بنیامین عابد آپ کے اصل آج کے خطیب اور ہمارے مہمان تشریف ما ہو چکے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. السلام علیکم. بارک اللہ فیک. تشریف سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کو درخت جو پروان چڑھا، اس درخت کی جڑوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول کائنات نے طائف کی وادی میں کتنے پتھر کھائے تھے. آپ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں کتنا خون بہایا تھا. رسول کائنات علیہ السلام خون میں نہا چکے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا. رسول کائنات کے صحابہ نے اپنا خون دے دے کے اس درخت کو تناور کیا، شناور کیا، بلند کیا، سب بفلک ہوا، اور وہ درخت اسلام ہے. آج اس کی شاخیں اور ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں. آج ان ٹہنیوں پہ بیٹھ کے ہر کوئی بات بات کی بولیاں بول رہا ہے. یہ میری مسجد ہے، وہ تیری مسجد ہے، میرا مولوی ہے، وہ تیرا مولوی ہے، یہ میرا مفتی ہے، وہ تیرا مفتی ہے. اس قسم کی بولیاں بولنے والے تو آج موجود ہیں، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس درخت کی جڑوں میں محمد مصطفیٰ کا خون موجود ہے. یہی وہ درخت ہے جس درخت کی جڑوں میں شہداء اہل حدیث کا خون موجود ہے، علامہ احسان شہید کا خون موجود ہے. کتاب و سنت کے اس تناور درخت کی جڑوں میں علامہ حبیب الرحمن جزدانی کا خون ہے، مولانا عبدالخالق قدوسی رحمہ اللہ کا خون ہے، محمد خان نجیب مرحوم کا خون ہے، رحمہم اللہ اجمعین. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی اسی درخت کی جڑ میں ہے، جو آج تناور و شناور ہو گیا. اور دنیا کے 55 ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کی دعوت کفرستان تک پھیلی ہوئی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہی تھے جو کزرع اخرج شطا فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. سبحان اللہ. کلیجہ ٹھر جاتا ہے کہ مومن اور مسلم کا جب وہ صحابہ کرام کا قصہ سنتا ہے، ان کے سچے واقعات سنتا ہے، تو ان کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے کہ میرے فاروق اعظم کا نام نامی آیا ہے، اس پیارے کا اس میں گرامی آیا ہے جس نے 3 بر اعظموں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، زیر نگی کیا تھا. 3 بر اعظم زیر نگی کرنے والا آج مسجد نبوی کے محراب میں کٹے پھٹے جسم کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور ابو لولو فروش نے 13 خنجر پیٹ میں پیوست کر دیے. 13 خنجر نماز کے عالم میں لگ جاتے ہیں. زمین پہ گرے ہوئے فاروق اعظم اللہم ارزقنی شہادتی وجل موتی ببلغ نبیک، یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کے درجے پہ سرفراز کر دے، اور موت آئے تو تیرے محمد کی شہر مدینہ میں آئے.
اللہ نے عمر فاروق کو، سچا تھا، فاروق تھا، جس کے بارے میں رسول کائنات نے فرمایا تھا وَهُوَ الْفَارُوق فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ عمر فاروق ہے، فاروق کے آنے سے اللہ نے حق کو حق کر دیا ہے، باطل کو باطل کر دیا ہے۔ ایسا سچا انسان آیا ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ میرا عمر فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے، ایک بند ہے، فتنوں کے آگے ایک دیوار ہے، ایک قلعہ ہے، جب اس کو توڑ دیا جائے گا تو فتنے اس امت پہ امڑ کے آ جائے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ شہادت عثمان غنی کا دور آیا، آگے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شہادت علی المرتضیٰ، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، نہروان ہے، پھر آج تک میانوں سے نکلی ہوئی تلواریں واپس نہیں گئیں۔ آج بھی مسلمان ایک دوسرے کا گشت و خون کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ تھے۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اگر تھوڑا سا علمی اعتبار سے آپ غور کریں گے تو آپ کو تسلی و تشفی ہو جائے گی۔ میں نے کسی مولوی کو سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ قیامت کے رسول کائنات بلائیں گے میرے صحابی ہیں انہوں میری طرف آنے دو، تو انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ صحابہ ہی ہوں گے۔ اس بدبخت کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ رسول کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے امت کے کچھ لوگ 70,000 لوگ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے، بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان میں اور آپ سوچ تو سکتے ہیں، لیکن صف اول میں بلا حساب جنت میں جانے والے آسمان کے ستاروں کی طرح دمکتے اور چمکتے ہوئے موتی محمد مصطفیٰ کے صحابہ، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں دیکھا کہ ایک بندہ آگے آگے لڑ رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ بڑا جگر خراشی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ دیکھو کیا جنتی، سبحان اللہ کیسا جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، جنتی نہیں وہ جہنمی ہے، جنتی نہیں وہ کیا ہے، جہنمی ہے۔ کیا یہ صحابی رسول ہو سکتا ہے؟ تاریخ کی ورگردانی کر کے دیکھو، یزمان نامی ایک آدمی تھا جو اپنی قوم کے لیے، مال کے لیے، غنیمت کے لیے، اپنے قوم کا سر اونچا کرنے کے لیے لڑنے آیا تھا۔ اکثر اوقات کچھ منافقین بھی محمد مصطفیٰ کی صفوں میں گھس کر بامر مجبوری لڑنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ تو دوستو، جو رسول کائنات کی صفوں میں گھسا ہوا منافق تھا وہ صحابی ہو سکتا؟ آج کئی جاہل ہیں جو ان منافقین کو صحابہ کے ساتھ گڈ مڈ کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے۔ صحابی ہوتا وہ ہے جو ایمان پہ کھڑا رہے، ڈٹ جائے، کٹ جائے، مر جائے، اور جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے وہ صحابی رسول ہے۔ جس کا خاتمہ خراب ہو جائے وہ صحابی رسول ہو سکتا نہیں، ہو سکتا۔ صحابہ نے بعد میں دیکھا کوئی شخص نے خنجر نکال کے خودکشی کر لی تھی کہ محمد مصطفیٰ کی بات وہی سے ہوتی ہے، وہ خودکشی کرنے والا، سوسائڈ کرنے والا جہنم میں جائے گا، تو صحابی کیسے ہو گیا؟ بعض لوگ رسول کائنات علیہ السلام کے بعد کتنے فتنے اٹھے آپ جانتے ہیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، ارتداد کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ اٹھا۔ وہ جو رسول کائنات کی زندگی میں کلمہ پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ ملنے کے لیے باغم باغ آ رہے تھے، رسول کائنات کی وفات کے بعد اگر وہ مرتد ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں صحابی رسول کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ صحابی نہیں ہے۔ جو مرتد ہو گیا وہ صحابی کیسا ہے؟ دوستو غور کرو کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ارتداد کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہیں صحابہ میں مکس کر کے لوگوں کو اس بات کا دھوکہ دینا اور لوگوں کے اوپر
فراڈ کر کے یہ تان دینا صحابہ اکرام کو نبی محترم کے تمام صحابہ جنتی ہیں اور قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنت کی فرنٹ سیٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتی ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دلوں کا امتحان کر لیا ہے۔ آج کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، علماء دیکھ رہے ہیں، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو بری ہو۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے، میرا ابو دیکھ رہا ہے، امی دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں، نمازی دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن دل کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے جب امتحان کی بات کی تو یہ نہیں کہا میں نے ان کی نماز کا امتحان کیا، روزے کا کیا، ان کے چہرے کا کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے دل کو پکڑا، فرمایا میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان کیا ہے، وہ 100/100 نمبر لے کے پاس ہو چکے ہیں۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی یہاں رکھا ہے اور ہر صحابی کو متقی قرار دے دیا ہے، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی ہے وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے جو لڑتے رہے، قاتلوا وقتلوا، اللہ کے لیے مارتے بھی رہے، اللہ کے دشمنوں کو خود مرتے بھی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ دلیل ہے صحابہ کے جنتی ہونے کی۔ بانون تقید ثقیلہ، نون مشدد ہے، ایک نون مشدد نہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ بار بار نون تقید ثقیلہ لا کے یہ بتانا چاہتے ہیں، نون تقید ثقیلہ کا جب ہم طلباء کو ترجمہ کرواتے ہیں تو کرواتے ہیں ضرور، ضرور بالضرور، میں ضرور بالضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ انسان ہیں، وہ نبی نہیں ہے، نبی کے صحابہ ہیں، وہ فرشتے بھی نہیں ہیں، وہ انسان ہیں۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں نے ان کے سارے گناہوں کے معافی کا قلم پھیر دیا۔ اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ جو آپ کے سامنے صحابی رسول کی کوئی غلطی لائے اس کو اس چیز کا جواب دو قرآن سے، یہ دلیل قیامت تک کمائی کلال نہیں توڑ سکتا، صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور ضرور بالضرور ان سے ان کے گناہوں کو صاف کر چکا، وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور ضرور بالضرور انہیں ان باغات بہشت میں داخل کر چکا ہوں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں۔ دوستو وہ تو جنتی۔ جناب عمر فاروق کی بات کر رہا تھا، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو رسول کائنات علیہ السلام نماز پڑھنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے دار ارقم میں رسول کائنات کے مٹھی بھر صحابہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اسلام اتر رہا ہے، مٹھی بھر صحابہ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کیا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہے، نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا یہی پڑھیں گے۔ کہا حرم میں کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے فرمایا عمر تیری قوم مجھے حرم میں جانے نہیں دیتی، تیری قوم مجھے حرم میں جانے نہیں دیتی۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بکف ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لی، رسول کائنات کو کہا کہ چلیے آج ہم بیت اللہ میں نماز ادا کریں۔ کہاں نماز پڑھیں گے؟ تاریخ نے کہا ان اول من فتح باب الکعبۃ عمر، مسلمانوں کعبے کے لیے تمہارے رسول کے لیے سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا تھا عمر فاروق کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جا رہے مٹھی بھر صحابہ اہل ایمان ساتھ ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور غصے سے آنکھیں سرخ ہیں۔ جناب عمر فاروق کی آنکھیں غصے سے سرخ ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، سینہ تان کے للکارتے ہوئے کہہ رہے او اہل مکہ، او قریشیو، تم میں سے جو بھی چاہے
کہ آج اس کی بیویوں کو میں بیوہ کر دوں، اس کے بچوں کو یتیم کر دوں، میں اسے حرف غلط کی طرح مٹا دوں۔ آؤ عمر کے غضب سے ٹکرا کے دیکھ لو، میرے آقا میرے قائد محمد مصطفیٰ حرم میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی روکے تو صحیح۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، آج تک کھلا ہے۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں محراب کے اندر کتنے خنجر لگے ہیں پیٹ میں؟ 13 خنجر، ایک روایت 10 سے زیادہ زخم آئے ہوئے ہیں، انتڑیاں کٹ گئیں، زمین پہ گر گئے۔ خون نکل جائے نا تو انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب باڈی میں خون نہیں رہتا ہارٹ کولیپس ہو جاتا ہے، برین کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، باڈی آرگن سارے کے سارے میجر آرگن فیل ہو جاتے ہیں۔ خون نکلا، اس وقت جدید سرجری کا دور نہیں تھا، حکیم آئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کو دودھ پلاؤ۔ جب ان کے منہ میں دودھ ڈالتے تو یہاں سے دودھ نکل جاتا، جو پلاتے وہ نکل جاتا، خارج ہو جاتا۔ تو حکامہ کہنے لگے کہ امیر المومنین کے بچنے کی صورت نہیں ہے، شہادت کا وقت چلاوے کا وقت آ گیا۔ اب انہیں بلانا چاہتے ہیں کہ اچانک اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے، اس کتے نے پیچھے سے کاٹ لیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آج کچھ کرو۔ تو جناب عمر فاروق کوئی بات کریں، آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ آپ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، کچھ بتائیں تو صحیح، کوئی نصیحت، کوئی وصیت، کوئی ایڈوائز، کوئی ول کچھ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہلاتے ہیں، بلاتے ہیں، لیکن انہیں ہوش نہیں ہے، جواب نہیں دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کہا ابو جی کو بلاؤ، ابو جی کو کہو کوئی بات کرے۔ بیٹے کو یاد آ گیا کہ ساری زندگی میرے ابو جس چیز کی ٹیک کیئر کرتے تھے، سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ابو حساس تھے وہ نماز تھی۔ میرا ابا نماز کے لیے اگر جان ہے تو اٹھے گا۔ اپنے باپ کے قریب گئے، عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے کان پر منہ رکھ کے یہاں پہ کہتی ہے الصلاۃ یا ابی، ابو جی نماز کا ٹائم ہے، آپ کیوں سو گئے ہیں؟ الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز کا وقت ہے۔ تو اب صحابہ کرام جو سارے منظر دیکھ رہے ہیں کہ عمر کو بولے تو صحیح، کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے پورے جسم کی قوت اکٹھی کی، جان ختم ہو چکی ہوئی ہے، لیکن سن رہے ہیں، آواز گئی، جواب نہیں دے سکتے، لیکن پورے جسم کی قوت اکٹھی کی، ایک جھجری لی، جسم زور سے کانپا، جواب آیا نعم انا اصلی لا حظ فی الاسلام الا باللہ صلاۃ اللہ، ہاں مجھے نماز پڑھا دو۔ نماز کیوں نہیں پڑھاتے مجھے؟ میرا سر سجدے میں کر دو۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آج شہادت عمر فاروق پہ بات کرنے اور سننے ہم آئے، مولانا بنیامین راوت بات کریں گے، آپ کو لطف بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے ان کا آنا، آپ سب کا یہاں بیٹھنا، اپنے گھر کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ دوستو، نبی محترم کے صحابہ وہ تھے کہ جو آخری دموں تک بھی نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، مسجد کو جوائن نہیں کرتے، فجر کے ٹائم نہیں آتے، ظہر ہو جاتی ہے اذان سنتے ہو، عصر کی سنتے ہو، مغرب سنتے ہو، عشاء سنتے ہو، مسجد میں نہیں آتے، کیوں صحابہ کا نام لیتے ہو؟ کیا رشتہ ہے محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے ہمارا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے؟ لا حظ فی الاسلام الا باللہ صلاۃ اللہ۔ عمر فاروق کا آخری قول جو ہے شہادت سے پہلے وہ یہ تھا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے نماز سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ پہلی سیڑھی نماز کی ہے، اگر اسی سے ایک بندہ گر گیا آگے جانے کا کوئی تصور نہ کرے۔ جہنمی جہنم میں، جنتی جنت سے آواز دے کے کہیں گے ما سلککم فی سقر، بدبختو یہاں کیوں جل رہے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوستو، محرم آئے گا چلا جائے گا، سفر آئے گا چلا جائے گا،
12 کے 12 مہینے اسلامی گزر جائیں گے، یہ لیل و نہار صبح و مساء یہ سارے کا سارا سرکل چلتا رہے گا۔ ہم دنیا کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے 5-6 فٹ جسم کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ اقبال نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ تمنا وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صحابہ کی جو آرزو تھی ہمارے اندر ہے، وہ تمنا وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ قربانی و حج سب کچھ باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ نماز عادتاً ہے، قربانی عادت کی ہے، رسمی ہے، دکھلاوے کی ہے، نمود کی ہے، نمائش کی ہے۔ الا من رحم ربی، الا ماشاء اللہ، عام طور پہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہر طرف دنیا کو دکھاوا ہے، علماء کے اندر دکھاوا ہے، سننے والی آڈینس کے اندر دکھاوا ہے، ہر طرف نمود و نمائش اور داد و تحسین کے چسکے کے اس عمل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس امت کا۔ جو کرو اللہ کے لیے کرو، جو ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ مسلمانوں کل کیا تھے، آج کیا ہو گئے تم؟ ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم، ابھی جاگ رہے تھے کہ 22 لاکھ نہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 63 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا ڈنکا بجتا تھا۔ کل کیا تھے، آج کیا ہو گئے تم غلاموں؟ ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ اقبال نے بڑی خبر لی ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ خبر لی ہے اس نے، میری آپ کی سمت کی بڑی خبر لی ہے کہ اس نے کہا کیا مرغ بیچارہ شاہی نہ بنا تو۔ مرغ کس لیے ہوتا ہے؟ کاٹنے کے لیے، مرغ کو ذبح کر دیا جاتا ہے نا، شاہین کو کاٹ کے نہیں کھاتا، اس کی پرواز ہی اتنی ہے، اس کو پکڑ کے دکھائے تو صحیح، وہ خود شکاری ہے، وہ خود شکاری ہے، اس کا کون شکار کرے گا؟ مرغ کا مقدر کیا ہے؟ چھری۔ بکری کا مقدر کیا ہے؟ چھری۔ وہ اقبال کہتا ہے مرغ بیچارہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہیں تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، دیکھے نہیں تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے مفتی ہے فتویٰ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ۔ اگر تو ایک کمزور ہے، غلامی کی بے بسی کی زندگی بسر کرے گا، پٹے گا، مار کھائے گا، اپنے تابناک ماضی کو بھول جانے والے، تیری زندگی دنیا میں آج کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہو چکی ہوئی ہے۔ آج بھی پلٹ کر واپس آ جاؤ۔ علامہ احسان شہید یہ شعر پڑھا کرتے تھے اقبال کا کہ وہی تیری وہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ علاج قرآن ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔